عنوان کچھ اور کرنا ہے۔ 18ویں صدی میں جن انگریزوں کی سرفروشی یعنی جان لٹانے کے ارادے نے ہندوستان کو برطانیہ یعنی برٹش کی نوآبادی کالونی بنایا، ان میں لارڈ رابرٹ کلائیو پیدائش 1725 وفات 1774 کا نام سر فہرست ہے۔ 1743 میں جبکہ اس کی عمر 18 سال تھی، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک کلرک کی حیثیت سے مدراس آیا۔ اس وقت اس کی تنخواہ صرف 5 پاؤنڈ سالانہ تھی۔ یہ رقم اس کے خرچ کے لیے بہت ناکافی تھی، چنانچہ وہ قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبتا رہتا اور مایوسانہ جھنجھلاہٹ کے تحت اپنے ساتھیوں اور افسروں سے لاتا جھگڑتا رہتا۔ اس کے بعد ایک حادثہ ہوا جس نے اس کی زندگی کے رخ کو بدل دیا۔ اس نے اپنی ناکام زندگی کو ختم کرنے کے لیے ایک روز بھرا ہوا پستول لیا اور اپنے سر کے اوپر رکھ کر اس کی لبلبی یعنی ٹریگر دبا دی، مگر اس کو سخت حیرت ہوئی جب اس نے دیکھا کہ اس کا پستول نہیں چلا ہے۔ اس نے پستول کھول کر دیکھا تو وہ گولیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اپنے ارادہ کی حد تک اپنے کو ہلاک کر لینے کے باوجود وہ بدستور زندہ حالت میں موجود تھا۔ یہ بڑا عجیب واقعہ تھا۔ رابرٹ کلائیو اس کو دیکھ کر چلا اٹھا، خدا نے یقیناً تم کو کسی اہم کام کے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ اب اس نے کلرکی چھوڑ دی اور انگریزی فوج میں بھرتی ہو گیا۔ اس زمانے میں انگریز اور فرانسیسی دونوں بیک وقت ہندوستان میں اپنا قدم جمانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں دونوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں رابرٹ کلائیو نے غیر معمولی زبردست صلاحیت، ایبیلٹی اور بہادری کا ثبوت دیا۔ اس کے بعد اس نے ترقی کی اور اس کو انگریزی فوج میں کمانڈر ان چیف کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ جس کلائیو نے مایوس ہو کر خود اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر پستول چلا لیا تھا، اسی کو اس کے بعد یہ مقام پوسٹ ملا کہ برطانیہ کی تاریخ میں یعنی انگلینڈ کی ہسٹری میں اس کو ہندوستان کے اولین فاتح، دی فرسٹ ونر کی حیثیت سے لکھا جائے۔ ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ کسی شدید خطرہ میں پڑنے کے باوجود معجزاتی میراکولس طور پر اس سے بچ جاتا ہے۔ تاہم بہت کم لوگ ہیں جو رابرٹ کلائیو کی طرح اس سے سبق لیتے ہیں، جو اس طرح کے واقعات میں قدرت کا اشارہ پڑھ لیتے ہوں کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، ابھی دنیا میں تم کو اپنے حصے کا کام کرنا باقی ہے۔ ہر آدمی کو دنیا میں کام کرنے کی ایک مدت، پیریڈ اور کچھ مواقع، اوکیجن دیے گئے ہیں۔ یہ مدت اور مواقع اس سے اس وقت تک نہیں چھنتے جب تک خدا کا لکھا پورا نہ ہو جائے۔ اگر رات کے بعد خدا آپ کے اوپر صبح طلوع کرے تو سمجھ لیجئے کہ خدا کے نزدیک ابھی آپ کے عمل کے کچھ دن باقی ہیں۔ اگر آپ حادثات کی اس دنیا میں اپنی زندگی کو بچانے میں کامیاب ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے منصوبہ پلان کے مطابق آپ کو کچھ اور کرنا ہے جو ابھی آپ نے نہیں کیا۔ تھینک یو، شیئر اینڈ سبسکرائب پلیز۔